میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی۔ ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ کبھی غم کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ کوئی غم دل کو مٹھی میں کر کے کچل ڈالتا ہے، یہ تو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ اسی عمر میں مجھے بننے سنورنے اور شادی جیسی تقریبات میں جانے کا شوق تھا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ دلہن اچھے کپڑے پہنتی ہے، ڈھیروں زیورات پہنے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ میں اچھی دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ان دنوں میرے چچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے بھی خوب تیاری کی۔ بارات والے دن کے لیے میں نے گوٹے والا شاندار سوٹ تیار کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوٹ میں نے نہیں، دلہن نے پہنا ہے۔ مجھے یاد ہے میرا دوپٹہ چمکیلے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ جس دن نور عالم کی شادی تھی، اس دن وہ دوپٹہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ میں بار بار اسے سر پر کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ اپنے وزن کی وجہ سے بار بار ڈھلک جاتا۔ نوعمر بچیاں ہر صورت میں دلہن کا کرب چاہتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دلہن کے پہلو سے لگ کر بیٹھیں اور اٹھنے کا نام تک نہیں لیں۔ میں بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اچانک ایک عورت نے کہا کہ رش کم کرو، دلہن کے دستخط لینے کے لیے کچھ بزرگ آ رہے ہیں۔ مگر میں اپنی جگہ سے ذرا نہیں ہلی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اٹھ گئی تو میری جگہ کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا۔ اس طرح میں شادی کی رسومات دیکھ نہیں پاؤں گی۔ شادی کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ ان میں ایک وہ بھی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون کون اس رسم کا حصہ بننے کے لیے وہاں موجود تھا۔ ویسے بھی میرا زیادہ تر دھیان دلہن کی طرف ہی تھا۔ مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ وہ دستخط کیسے کر رہی ہے اور ہاں کرتے ہوئے کتنا شرماتی ہے۔ جلدی کچھ لوگ رشتہ لے کر میرے ابا کے پاس آئے۔ وہ بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ لڑکا اس بزرگ کا رشتہ دار ہے جو رشتہ لے کر آیا ہے۔ میری ماں تو فوراً ہی مان گئی، اور وہ تو خوشی سے نہال ہوتی جا رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے، دولہا بھی بےحد خوبصورت ہے۔ اماں کہنے لگی، اتنا امیر گھرانہ ہے، پورے خاندان میں دھوم مچ جائے گی اس رشتے کی۔ مگر ابا نے کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ میں نے بھی اسے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تھا۔ انتہائی دلکش چہرہ، اس نوجوان کا نقش میرے دل میں چھپ گیا تھا۔ پھر میں نے صندوق میں سے وہ ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک بند کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ مجھے خبر نہیں ہوئی ابا نے انہیں کیا جواب دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایسے معاملات میں لڑکی سے کہاں کچھ پوچھا جاتا تھا۔ 15ویں سال میں قدم رکھتے ہی ساتھ ہی شادی کی نوید سنی۔ نکاح والے دن دولہے کا صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ سارا وجود سہرے کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ مجھے دولہے میاں کے پہلو میں بٹھا کر اماں ابا نے رخصت کر دیا۔ اماں ابا ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ اماں رو رہی تھی اور سہیلیاں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ میں رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہم گھر پہنچے۔ مجھے سجی ہوئی سیج پر بٹھا دیا گیا۔ دولہا میاں اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ آخرکار میں نے یہ دشوار لمحہ بھی گزار لیا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا، بس یہی غضب ہو گیا تھا۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی اور چیخ کہیں گلے میں اٹک کر دم توڑ گئی تھی۔ یہ تو جیسے کوئی قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی مجھ پر۔ ایسا لگ رہا تھا یہ شادی کی رات نہ ہو، کوئی بھیانک خواب ہو۔ وہ نیلی آنکھوں والا سجیلا گھبرو تو نہ تھا، یہ تو 70 سال کا سفید بگلے جیسے بالوں والا بوڑھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ایسا اندھیرا چھایا کہ پھر معلوم نہیں کہ کب صبح ہوئی۔ وہ سنہری رات اندھیری نکلی، اس کے بعد کے سارے سویرے بھی اندھیرے ہو گئے۔ پھر میری زندگی میں کوئی سورج نہ آیا۔ میرے سرتاج نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے میرے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے، مجھ سے معافی مانگی، ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ بتایا جب میں نور عالم کے نکاح میں بطور گواہ آیا تھا، تم دلہن کے پہلو میں بیٹھی کوئی ننھی منی پری لگ رہی تھی۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے لگا اگر تم مجھے نہ ملی تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تمہاری فرشتوں جیسی معصوم صورت نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا۔ تمہارا رشتہ لینا آسان تھا، مگر علاقے کے سردار ہونے کی وجہ سے مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ مانگوں، مگر خدا نے خود ہی یہ سبیل نکال دی۔ تمہارے مجبور باپ کی مجبوری میرے کام آ گئی۔ اس نے کہا، دیکھو، دل کی دنیا بڑی نرالی ہوتی ہے، اس دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت کسی شے کی مرہون من نہیں ہوتی،
میرا مقدر صرف محبت ہے، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے شوہر نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے دادا کی عمر کا شخص میرے سامنے بیٹھا مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا۔ میں مشرقی عورت تھی، حالات اور زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ میری شادی کے بعد وہ بمشکل 3 سال ہی جی سکے۔ میں 15 سال کی سہاگن 18 سال میں بیوہ ہو چکی تھی۔ عدت کے بعد میں نے میکے جانا چاہا، ابا بھی یہی چاہتے تھے، مگر جس قوم سے میں تعلق رکھتی تھی کاش میں اس کا نام بھی آپ کو بتا سکتی۔ اس میں نہ تو طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی بیوہ میکے جا سکتی ہے، کیونکہ ایک بار بیاہ ہو جائے تو وہ میکے کی نہیں سسرال کی عزت بن جاتی ہے۔ میرے شوہر کے بیٹے میرے راستے میں آ گئے اور کہا، اب تم ہماری ماں ہو، ہمارے باپ کی عزت ہو، اس لیے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تسکین تھا، جو عمر میں مجھ سے 10 سال بڑی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی تک بچکانا تھا۔ اس کا دل بھی میرے ساتھ لگ گیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر جاؤں۔ 2 سال بعد ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ میکے کا سہارا ماں باپ تک ہی نصیب ہوتا ہے۔ ماں بھی چل بسی تو بھیا بھابھی کے پیار میں گم ہو گئے اور مجھے بھول بیٹھے۔ جب میکا نہیں رہا تو سسرال کے پنجرے سے نکلنے کا تصور بھی کیسے کرتی؟ اب بس تسکین کے ساتھ ہی دن گزر جاتا۔ تسکین کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے، سو خاندان سے ابھی تک کوئی رشتہ آیا نہیں تھا۔ تسکین کو دورے بھی پڑتے تھے، اکثر وہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میرا زیادہ تر وقت اسی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا۔ ایک دن اچانک تسکین کے بھائیوں نے کہا کہ اگلے ہفتے تسکین کے چاچا کے بیٹے سے منگنی طے ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، بنا دیکھے ہی تم لوگوں نے منگنی کیسے طے کر دی؟ کہنے لگے، لڑکے کو ہم جانتے ہیں اور یہی کافی ہے، وہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی، کیونکہ تسکین کی تنہائی دور کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تسکین کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اماں، میں بھی دلہن بنوں گی، میں ڈھیر ساری مہندی لگاؤں گی، اچھے کپڑے پہنوں گی۔ میں نے اس وقت اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور پیار کیا، تسلی دی۔ مجھ سے بڑی تو تھی، مگر اپنے باپ کی وجہ سے، میرا بیوی کی حیثیت سے رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اماں ہی کہا کرتی تھی۔ منگنی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں لڑکے کی والدہ سے تو مل چکی تھی مگر لڑکے کو نہیں جانتی تھی۔ رسم کا دن آن پہنچا، سارے رشتہ دار گھر میں جمع ہو گئے۔ تسکین کی سسرالیوں کو گھر میں خوش آمدید کہنے کے لیے میں دروازے پر آ چکی تھی۔ دولہا ابھی تک نہیں آیا تھا، سب کو اندر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں تسکین کو لینے اندر چلی گئی۔ جب میں رسم کے لیے تسکین کو لے کر باہر آئی تو دولہا آ چکا تھا اور وہ اسٹیج پر برجمان تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو ماضی کے پردوں پر کچھ کھٹکا سا ہوا، مگر سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا۔ مگر چند سیکنڈ میں ہی دل میں نقش اور چہرہ آنکھوں کے سامنے واضح ہو کر رہ گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تھا، وہی نیلی آنکھیں، وہی گبرو جوان۔ اسے کچھ دن پہلے اس نوجوان کو میں نے نور عالم کی شادی پر دیکھا تھا۔ خیر، میں نے تسکین کو لے جا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اس نے بھی میری جانب دیکھا، مگر اس کی آنکھیں سرد تھیں، جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ خیر، رسم خیر خیریت سے ہو چکی تھی، مگر اس پوری رسم کے دوران میرا ذہن میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں دور کہیں تخیل کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج تسکین بے حد خوش تھی۔ اس کے دولہے کا نام ندیم علی تھا۔ شادی کی تاریخ 1 سال بعد رکھی گئی تھی۔ ایک دن تسکین کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی، ندیم ہے۔ میں یہ سن کر تھوڑی حیران بھی ہوئی، مجھے لگا ندیم نے اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ میں نے پوچھا، تم ندیم سے روز بات کرتی ہو؟ کہنے لگی، نہیں، جب سے منگنی ہوئی ہے تب سے کرتی ہوں۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی، مجھے بھی یہ جان کر خوشی ہوئی۔ پھر ایک دن تسکین نے کہا کہ ندیم مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا، یہ ابھی ممکن نہیں، تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو وہ مار ڈالیں گے۔ مگر ان معاملات کو مکمل طور پر وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، کہنے لگی، اماں، میں ملنے اکیلے تھوڑی جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، نہیں تسکین، میں نہیں جا سکتی، مگر وہ اس بات پر بضد تھی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ آخرکار اس کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی اور اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ اس وقت جب ہم گھر سے نکلے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لے۔
اس نے ہمیں ایک بچوں والے پارک میں بلایا تھا۔ مجھے لگا شاید یہاں اس نے تسکین کی وجہ سے بلایا ہے، کیونکہ اس کا ذہن بچوں والا ہے، تو وہ یہاں زیادہ خوش ہوگی۔ پارک میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد میری نظر اس پر پڑی۔ وہ سامنے والے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ تسکین کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر ان پھولوں کی مانند کھل اٹھا۔ خیر، ہم دونوں اس کی جانب بڑھے۔ اس نے میری طرف سرسری سی نگاہ ڈالی اور سلام کیا۔ تسکین کو پھول دیے اور اس کا حال چال پوچھنے لگا۔ وہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں تھا، اس کا لہجہ بھی انتہائی نرم اور چاشنی سے بھرا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد تسکین وہاں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ ندیم میری طرف بڑھا اور مجھے کہا، نازیہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اس کی یہ بات سن کر ششدر رہ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگا، بھولی تو مت بنو، میں تمہیں اس دن سے جانتا ہوں جب تمہیں نور عالم کی شادی پر پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تم تو اسی دن میرے دل میں سما گئی تھی۔ میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پھر آخر کار جب تمہارے گھر کا پتہ چلا تو وہاں گیا۔ تب تمہارے بھائی نے بتایا کہ تمہاری شادی میرے چچا سے ہو گئی ہے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتا چلا کہ وہ تم تھی جس کا رشتہ چچا کے لیے ان کے ساتھ لینے آیا تھا۔ ندیم کی باتیں سن کر میرا جی چاہا زندگی کچھ سال واپس گھوم جائے، مگر گیا وقت لوٹ کر کہاں آتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے تسکین سے منگنی صرف مجھ تک پہنچنے کے لیے کی ہے۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تسکین میری بیٹی ہے، وہ معصوم ہے، میں کبھی اس کا گھر اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کروں گی۔ ابھی ہماری بات ہو ہی رہی تھی کہ تسکین آ گئی اور وہ بات ادھوری رہ گئی۔ پھر وہ تسکین سے باتیں کرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی یوں بھی مہربان ہوگی، مگر میں جانتی تھی اب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر آنے کے بعد تسکین کتنی دیر ندیم کے دیے ہوئے پھولوں سے باتیں کرتی رہی۔ میرا دل دکھ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ناانصافی نہ ہو۔ اگر ندیم اسے شادی کرے تو پورے دل سے کرے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو۔ میرے ہاتھ اللہ کے سامنے ندیم کے دل میں تسکین کے لیے محبت ڈالنے کے غرض سے اٹھے تھے۔ بس یہی دعا مانگ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن تسکین نے مجھے کہا کہ وہ ندیم سے ملنا چاہتی ہے، مگر میں نے اسے سمجھایا یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائیوں کو عورت کا گھر سے ایک قدم نکالنا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ ان باتوں کو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، مگر میری باتیں شاید اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اگلے چند روز تسکین کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس دن اسے دورہ پڑا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ ہم اسے گھر لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے اس دورے کی وجہ پریشانی بتائی تھی۔ وہ بھی کافی خاموش لگ رہی تھی۔ گھر میں آتے ہی میں نے اس سے پوچھا، تسکین، تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی، اماں، ندیم مجھ سے بات نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور سمجھایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اسے کہوں گی تو وہ ضرور تم سے بات کرے گا۔ وہ تو بچوں کی طرح رونے لگی، جیسے کوئی بچہ اپنا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ جانے پر روتا ہے۔ میں نے اسے پیار کیا اور سمجھایا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا، مگر تسکین میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار میں نے ندیم کو فون کیا، اسے تسکین کی طبیعت کے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی آواز میں بھی فکر مندی اتر آئی۔ اس نے کہا کہ تسکین بار بار ملنے کا اصرار کر رہی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر 2 دن بعد تسکین کو ندیم سے ملوانے میں خود لے گئی۔ تبھی ایسے ہی تسکین چند منٹوں بعد بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گئی اور ندیم نے اپنی بات جاری کی۔ اس نے کہا، نازیہ، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ تم ساری زندگی اس گھر میں کیسے گزارو گی جہاں تمہیں محض قیدی کی طرح قید کر کے رکھا گیا ہے؟ میں نے سامنے ہنستی مسکراتی تسکین کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں ندیم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کی ذمہ دار میں ہوں گی۔ مگر ندیم میری کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے یہ سب صرف تمہیں پانے کے لیے کیا ہے، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی باتیں میرے دل کو لگی تھی،
کیونکہ اس وقت میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ شریک حیات کی محبت کو کون نہیں پانا چاہتا، مگر میرے لیے یہ قدم اٹھانا انتہائی کٹھن تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس مسئلے کو کوئی سیدھا حل نہیں ہے۔ اگر تم سے منگنی ٹوٹی تو تسکین کے بھائی ندیم کو ہی مار ڈالیں گے، اور اگر منگنی رہی تو میرے لیے یہ قدم اٹھانا مشکل ہوگا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد میں اور تسکین گھر چلے گئے، مگر مجھے ندیم کی یاد ستانے لگی۔ جب میری نظر تسکین پر پڑتی تو میں اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کرتی، پھر آہستہ آہستہ میری بات ندیم سے فون پر ہونے لگی۔ تسکین جب فون پر بات کر رہی ہوتی تو اکثر ندیم خود اسے کہہ دیتا کہ میری نازیہ سے بات کرواؤ۔ وہ اتنی جھلی تھی کہ فون لے کر میرے پاس آ جاتی اور کہتی، اماں، ندیم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں مجھے کافی جھجک ہوتی، مگر پھر اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا۔ اب چھپ کر تسکین کے بہانے سے ملنا بھی ایک معمول بن گیا تھا۔ گھر والوں کو ان ملاقاتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ جس دن معلوم ہوگا اس دن کہہ دوں گی کہ تسکین کی ضد تھی، اور تسکین کے نام پر سبھی خاموش ہو جائیں گے۔ ندیم ہر ملاقات پر شادی کی ضد کیا کرتا۔ اب اس کی منگنی کو بھی تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ مجھے اپنی منکوہہ بنا دے۔ وقت اور قریب آ گیا۔ ایک دن میں اور تسکین ندیم سے مل کر واپس آ رہے تھے کہ اچانک تسکین کے بڑے بھائی نے ہمیں دیکھ لیا۔ گھر آ کر سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ میں تسکین کو لے کر کہاں گئی تھی۔ تسکین کو سچ جھوٹ کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً کہہ دیا، ہم ندیم سے ملنے گئے تھے۔ اس کا بھائی غصے سے میری جانب دیکھنے لگا اور کہا، اگر آپ میرے باپ کی بیوہ نہ ہوتی، اسی وقت آپ کو اس گھر سے نکال دیتا۔ مردوں سے چھپ چھپ کر ملنا اس خاندان کی روایت نہیں ہے، پھر چاہے وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو۔ تب میں نے کہا، یہ تسکین کی ضد تھی۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، آپ تو سمجھدار تھیں، آپ اسے سمجھا سکتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر تسکین رونے لگی، کیونکہ وہ اونچی آواز سے بھی ڈر جاتی تھی۔ اس کا بھائی اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ گھر پر پہرا سخت کر دیا گیا۔ تسکین سے اس کا موبائل بھی لے لیا گیا۔ اگلے روز ہمیں اطلاع ملی کہ تسکین کے بھائیوں نے شادی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تسکین بہت خوش تھی، مگر میرا دل کسی گہری کھائی میں جا کر گرا۔ ندیم سے رابطے کے سبھی راستے ایک دم بند ہو گئے۔ شادی کو 1 مہینہ باقی تھا۔ شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تسکین کبھی کبھی بہت ضد کرتی کہ ندیم سے بات کرنی ہے، اسے ملنا ہے، مگر میرے سمجھانے پر خاموش ہو جاتی۔ وہ خود بھی دھورن بننے پر بہت خوش تھی۔ ایک دن اچانک اس کی دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے پھر سے دورہ پڑا، مگر دورے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تسکین کی آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ہسپتال جانے کے بعد میرا خوف سچ ثابت ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تسکین کی بیماری اندر ہی اندر بڑھ رہی تھی۔ آج جیسے ہی اسے دورہ پڑا، ساتھ ہی بلڈ پریشر کم ہو گیا۔ یہ دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بے شک عمر میں بڑی سہی، مگر وہ مجھے بچوں کی طرح پیاری تھی۔ اس کی شادی کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں۔ اس کی فوتگی کے دنوں میں ندیم کا گھر میں آنا جانا لگا رہا۔ کل کے بعد جب وہ گھر آیا، مجھے چپکے سے ایک موبائل دے گیا۔ اب میں گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تو اس سے بات کر لیا کرتی، مگر تسکین کے جانے کے بعد میرا اس گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن ندیم نے کہا، اب تو میری بات مان جاؤ، مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات اب قابل غور تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ کہنے لگا، بس تم کسی طرح دروازے سے باہر نکل آؤ، آگے کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ میں بھی یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چند دنوں بعد جیسے ہی ندیم نے بتایا کہ تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، تو میں نے تسکین کے بھائیوں سے کہا کہ مجھے تسکین کی قبر پر جانا ہے۔ مجھے کسی کام والی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ تسکین کی قبر کا سن کر انہوں نے بھی منع نہیں کیا۔ میں نے کام والی کو ساتھ لیا اور ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکلی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ پہلے مجھے بازار جانا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی ہیں، واپسی پر قبرستان سے ہو کر آؤں گی۔ ڈرائیور بھی مان گیا، کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا تھا کہ مجھے باہر لے کر جائے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں جب گاڑی سے اتری تو تھوڑی دور جا کر میں نے کام والی سے کہا، جاؤ گاڑی سے میرا پرس لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ پرس لینے گئی، میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر چھپ گئی
اور ندیم کا انتظار کرنے لگی۔ کام والی ماسی اور ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں ندیم کے آتے ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا دل تو لرز رہا تھا، مگر مجھے اس کی محبت کا یقین تھا۔ میں سب جانتی تھی، وہ کبھی مجھے زمانے میں رسوا ہونے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میرے اس گھر سے نکلنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتی، مگر آج بہت خوش ہوں۔ میری محبت میرے ساتھ ہے، میں ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے تسکین آج بھی یاد آتی ہے، مگر شاید کچھ لوگوں کو اللہ ہماری قسمت سنوارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ شاید میرے لیے تسکین وہ انسان تھی جس نے مجھے میری جنت سے ملوا دیا۔